السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے. اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اچھا، آج میرا موضوع یہ ہے. بہت سارے لوگ سید کی پہچان کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کیا ہے سید کی پہچان کیا ہے. میں نے بہت علماء سے الگ الگ باتیں سنی. ایک دفعہ میں مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب ہے، پشاور میں جو چاند دیکھتے ہیں، نام ان کا بتا دیتا ہوں. مفتی شہاب الدین پوپلزئی ان کا اصل نام ہے، اور ختم نبوت خیبر پختونخوا کے امیر بھی ہیں، وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے. تو ان کے ساتھ میں کراچی میں ایک جگہ پر خدمت پر تھا، تو انہوں نے سید پر واقعات سنا رہے تھے. تو دو واقعہ انہوں نے سنایا، جس پر ایک واقعہ جو سنایا، میں نے ان سے بولا حضرت میں سید زادہ ہوں، مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے میرا دل خوش ہو جائے. تو انہوں نے بولا کہ خوشی کے سناؤں یا غم کے سناؤں. تو میں نے بولا دونوں ایک ایک سنا دیں. تو انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ غم اس بات کا ہے کہ کربلا میں 70 سے زائد سیدوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ سب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. تو سیدوں کی پہچان یہ کہ پورا خاندان اپنا جو ہے نا کربلا میں شہید کروا دیتے ہیں، اور کوئی بدلے کا نہیں سوچتے. اسی پر ایک واقعہ محمود غزنوی اور ایاز بادشاہ کا. تو یہ بھی واقعہ انہوں نے ہی بتایا مجھے، مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے. پھر میں نے نیٹ پر بھی دیکھا تو مجھے میسر آیا واقعہ. بڑا تفصیلی ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں مختصر سناتا ہوں. محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا. محمود غزنوی نے اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا. مجھے کون ملوائے گا حضرت خضر علیہ السلام سے؟ ایک غریب دیہاتی ان کے دربار میں کھڑا ہوا، کہنے لگا میں ملواؤں گا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے، لیکن میری ایک خواہش ہے. میرے بچے ہیں، بال بچے ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے نا آپ کو سنبھالنی پڑے گی، اور مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا سمندر کے کنارے 6 ماہ کا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. انتظام کیا، یعنی سمندر کے کنارے چلہ کاٹا انہوں نے 6 مہینے کا، اور بچوں کا انتظام سارا محمود غزنوی نے سنبھالا. یہ سلسلہ چلتا رہا. 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے گزرنے کے بعد محمود غزنوی نے اس دیہاتی کو بلوایا وہاں سے. کہنے لگے کچھ وظائف الٹے سیدھے ہو گئے، تو دوبارہ سے کرنا پڑے گا، مجھے 6 مہینے کا چلہ دوبارہ کاٹنا پڑے گا. 6 مہینے کا چلہ دوبارہ کاٹا. پھر بلوایا محمود غزنوی نے دربار میں. تو وہ غریب دیہاتی کہتا ہے بادشاہ سلامت، سچ تو یہ کہ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا. میں کہاں گناہگار آدمی، غریب دیہاتی، میں کہاں خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے اب تمام اپنے دربار میں وزیروں سے پوچھا بھائی اس کا کرنا کیا چاہیے. پہلے وزیر کو کھڑا کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ. بھائی پہلا وزیر کھڑا ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی اس کو جو ہے نا کاٹ کر کتوں کے آگے دے دینا چاہیے. پہلا وزیر کھڑا ہوا، کاٹ کر کہا اس کو، یعنی اس کے گوشت کاٹ کر چیل کبوں کو دے دینا چاہیے، اس طریقے سے کہا. پھر دوسرا وزیر، اچھا یہ واقعے کے بیچ میں نا ایک بابا جی نورانی چہرے والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ وزیر بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، نورانی چہرے والے بابا نے. پھر دوسرے وزیر کو کھڑا کیا. جب دوسرے وزیر کو کھڑا کیا تو دوسرے وزیر نے کہا کہ تم بادشاہ سلامت نے پوچھا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے اس سے. محمود غزنوی سے جب پوچھا وزیر سے، تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو نا کاٹ کر کتوں کے آگے دے دینا چاہیے. تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے. بابا جی پھر کھڑے ہوئے، نورانی چہرے والے بابا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ وزیر بھی ٹھیک کہتا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر بادشاہ سلامت نے جو تھا نا، محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس نے اپنے خاص وزیر ایاز سے پوچھا ایاز تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تم میرے خاص وزیر ہو، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے ان کا. تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ نے اتنے لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، آج تک آپ کے یعنی خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. 1 سال اگر کسی غریب کا آپ نے پال لیا گھر، آپ کے خزانے میں تو ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. بادشاہ سلامت آپ اس کو معاف کر دیں. تو بابا جی پھر کھڑے ہوئے، نورانی چہرے والے، کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ایاز بھی ٹھیک کہتا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. تو اب بادشاہ سلامت نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ہر جگہ پر، وہ نورانی چہرے والے بابا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ہر جگہ پر یہ بولے چلے جا رہے ہیں کہ ٹھیک کہا اس وزیر نے، ٹھیک کہا اس وزیر نے. تو اب ایاز سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت سچ تو یہ ہے کہ یہ بابا جو ہے نا اصل میں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ نورانی چہرے والے بابا. تو بادشاہ سلامت نے بولا اچھا ماشاءاللہ.
اس طریقے سے بات کی. پھر وہ نورانی چہرے والے بابا نے کہا کہ آج ایاز نے میرا جو ہے نا راز فاش کیا، تو اب میں ایاز کے راز کو بھی راز نہیں رہنے دیتا. اچھا، جب بابا سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کیا راز ہے آپ کے پاس، تو بابا نے کہا کہ یہ جو ایاز آپ کا خاص وزیر ہے نا، یہ سید ہے. پہلے بابا جی سے پوچھا بابا جی آپ بتائیں کہ آپ نے ہر بات پہ کیوں یہ کہا. تو بابا نے کہا کہ پہلے والے جس نے کہا تھا نا کہ کاٹ کر چیل کبو کا آگے، اس کا باپ کسائی ہے، اس کا خاندان کسائی ہے، قصاب خاندان سے تعلق رکھتا، تو اس نے اپنی نسلوں کا پتہ دیا آپ کو کہ دیکھیں میرے خاندان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیز کریں گے آپ تو بہتر ہوگا. دوسرے والے نے جو بولا کتے کے آگے ڈالنا چاہیے، تو ایک کتے کے آگے ڈالنے والا جو واقعہ ہے یہ اس لیے کہ اس کے باپ دادا اور اس کی نسلیں جو ہے کتوں کو نہلایا کرتی تھی، تو اس نے اپنی نسل کا پتہ دیا آپ کو. اور ایاز نے جو کہا معاف کر دینے کا، تو ایاز جو ہے نا یہ سید زیادہ ہے، اور سید کا کام ہوتا ہے کربلا میں اپنے پورے خاندان کو شہید کروا دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک بدلے کا نہیں سوچتا. تو یہ سید کی شان ہے. اب ایاز نے پھر منہ کھول دیا. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت سچ اب آپ کو میں بتاتا ہوں. سچ تو یہ اصل میں یہ جو نورانی چہرے والے بابا ہے نا یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو بادشاہ سلامت بڑا رشک آیا، بادشاہ سلامت ملاقات ہوئی. تو اس طریقے سے یہ سیدوں کی پہچان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس پر ایک شعر یاد آتا ہے بہت اچھا، نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. تو سیدوں کی پہچان جو ہے نا مختصر سی ہے، جس کے اندر نرمی دیکھیں آپ، جس کے اندر اخلاص دیکھیں، اور جو ظلم سہنے کے بعد بھی جو ہے نا معافی کے لیے دروازہ کھول کر رکھے ہمیشہ. یہ سید کی پہچان ہے. بے انتہا تکلیف دیں آپ اس سید کو، بے انتہا ستائیں، رلائیں، تڑپائیں، میں آپ کو آج کہتا ہوں، لیکن سید آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سید جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا. سید کی پہچان ہے. سید جو ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 73 نوجوانوں کو جو ہے شہادت کے یعنی بلند مقام پر فائز دیکھا. تو اللہ کرم سے کوئی ایسا بدلے کا کوئی سینیریو کریٹ نہیں ہوا آج تک. میرے عزیز دوستوں، ایسے ہی ہمیں بننا ہے، اخلاق اپنا ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. سید کی پہچان پر یہ مختصر سی ویڈیو تھی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی چیزیں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.